نکاح میں اصل چیز ہے کیا؟ نکاح کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، کہ نکاح جو ہے ایجاب و قبول کا نام ہے، یعنی دو مردوں کی موجودگی میں یا ایک مرد دو عورت کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ یعنی ایک عاقل بالغ مسلمان، یعنی ایک عورت اپنے آپ کو کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں دیا، اور مرد جواب میں کہے کہ میں نے تمہیں قبول کیا، تو ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ اور نکاح دوسری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مہر ہے، یعنی گواہ کے بعد جو سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ وہ مہر ہے، یعنی عورت کا حق ہے، اس کو حق بدعہ کہا گیا ہے، اور یہ عورت نے اپنی طرف سے طے نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی جانب سے عطا کیا ہے۔ لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ جہیز کی بات آتی ہے تو ہم لمبی فہرست لکھوا لیتے ہیں، لیکن جو ہی مہر کا تذکرہ چھڑتا ہے تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی کیا چل رہا ہے؟ 5,000 11,786 لکھ لیں۔ میرے بھائی حق مہر جو ہے وہ مرد کی استطاعت پہ ہے، اگر مرد با استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو وہ 1 لاکھ 1 کروڑ بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو جاہل معاشرہ ہے کیا چل رہا ہے؟ 11,786۔ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حق مہر اتنا کم بھی نہ رکھا جائے کہ عورت بے توقیر ہو جائے، بلکہ یہ عورت خود ڈیمانڈ کر سکتی کہ میں حق مہر اتنا لوں گی۔ لیکن آج میرے بھائی کہیں کہیں پہ نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ حق مہر پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کس سے پوچھ کے طے کیا؟ میرے بھائی یہ جو طے کرنا ہے یہ عورت سے پوچھ کر طے کرنا ہے۔ اللہ نے یہ حق عورت کو دیا ہے، اس کے باپ کا حق نہیں ہے، یہ شوہر کا حق نہیں ہے۔ شوہر دیکھے کہ میری استطاعت کیا ہے، اگر عورت کہے کہ مجھے 10 لاکھ چاہیے تو 10 لاکھ میں نکاح ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حق مہر اتنا رکھا جائے کہ عورت یعنی بے توقیر بھی نہ ہو، اور نہ اتنا زیادہ رکھ لیا جائے کہ پھر لڑکے پہ بوجھ ہو جائے، اور نہ نمائش کے لیے، محفل میں جمانے کے لیے، محفل میں دکھانے کے لیے اتنا رکھ لیا جائے کہ پھر بعد میں اس کا ادا کرنا مشکل ہو۔ بلکہ میرے دوستو، جب ہارون رشید نے ملکہ زبیدہ سے نکاح کرنا چاہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پیغام بھیجا، تو ملکہ زبیدہ نے ہارون رشید سے پوچھا کہ تم ہمیں حق مہر کیا دو گے، مجھے مہر میں کیا دو گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، جو مانگو گی عطا کیا جائے گا۔ تو زبیدہ نے کہا کہ بغداد سے لے کر عرفات تک نہر کھدواؤ، یہ میرا حق مہر ہوگا۔ میرے دوستو، پھر وہ نہر کھودی گئی، بغداد سے لے کر عرفات تک نہر تیار کی گئی، اور اس زمانے میں آپ جانے کتنا خرچ آیا ہوگا۔ بغداد سے لے کر عرفات تک نہر کھودی گئی، اس میں پانی چھوڑا گیا، اور جو اس میں کام کر رہے تھے سارا حساب لے کر، پیپر لے کر ملکہ زبیدہ کے پاس پہنچے کہ یہ تمہارا حق مہر ہے اور یہ اخراجات آئے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے اس پیپر کو لیا، اس کاغذ کو لیا، اور اس کو یوں پھاڑا اور نہر میں ڈالا اور کہا ترکت الحساب الی یوم الحساب، کہ میں اس حساب کو آخرت کے حساب پر چھوڑتی ہوں، کہ حاجی یہاں سے پانی پئیں گے اور ہمیں دعائیں دیتے رہیں گے، یعنی وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ تو آج بھی جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہاں وہ نہر زبیدہ کے نام سے اس کے اثرات کو آج بھی دیکھتے ہیں۔ تو ایسا بھی محبتوں والا نکاح ہوا ہے جس کی داستان، جس کی تاریخ آج بھی باقی ہے ہمارے لیے۔ صحابہ نے مہر میں پورا پورا باغ بھی دیا ہے اور بہت کم بھی دیا جن کی جو استطاعت تھی۔ تو میرے بھائی، ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح لگتا ہے کہ 5 منٹ کی چیز ہے، لیکن ہم اس کا بکھیڑا 5 سال سے بنائے ہوئے رہے۔ اس کی تیاریاں ہوتی ہے، مانجے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مہندی ہوتی ہے، پھر نکاح کی تاریخ آتی ہے، بہت طرح کے رسم و رواج ہیں جس میں میں اور آپ الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی دوران مولانا صاحب آتے ہیں، حافظ صاحب آتے ہیں رجسٹر لے کر، سارے پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے کہ اب کوئی کام ہونے جا رہا ہے۔ پہلے سے ڈرامہ ہو رہا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ اب کوئی کام ہونے جا رہا ہے۔ پھر خطبہ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر نکاح کے خطبے کو آپ
سمجھ لیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو عربی میں خطبہ ہے، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے، یوں ہی ہم بس ہاں کچھ ہو رہا ہے سن لیتے ہیں۔ میرے بھائی 2-4 منٹ میں نکاح کے خطبہ کو آپ کے سامنے رکھ کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ اگر میں اور آپ نکاح کے خطبے کو سمجھ لیں اور اسی طرز پہ میں اور آپ اپنی اولاد کی شادیاں کریں تو پھر میں اور آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا پائیں گے۔ نکاح میں خطبہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پھر کیا بولتے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قرآن مجید کی 2-3 آیت پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ نکاح کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو نکاح میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، نحمدہ، اور تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے، ونستعینہ، اور ہم اللہ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفرہ، اے اللہ اور ہم تجھی سے بخشش مانگتے ہیں اور ہم تجھی سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ پھر کیا بولتے ہیں؟ ونؤمن بہ، اے اللہ ہم تجھی پر ایمان لے آتے ہیں، ونتوکل علیہ، اور ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنا خوبصورت انداز سے ہم بیان کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دلہا بھی سن رہا ہے، امام بھی پڑھ رہا ہے، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، کہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن دلہے کے دل میں کیا بات چل رہی ہے کہ لڑکی والے کا باپ تو بڑا مالدار ہے، گاڑی ہاتھ لگ جائے گی، پلاٹ بھی ہاتھ لگ جائیں گے، اور ساتھ میں کیا کریں؟ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اے اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بھروسہ کس چیز کا ہے؟ جب آپ تو بھروسہ لڑکی کے والد پر کیے ہوئے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اے اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو 2-4 مرد کے ساتھ جائیں، 2-4 لوگوں کے ساتھ جائیں، بیٹی کے گھر پہ آپ کھانا بھی نہیں کھائیں، یعنی اتنا بھی بوجھ نہ ڈال دیں، صرف ناشتہ کر لیں اور اس کی بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ میرے بھائی جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو غنی کر دوں گا، وہ اگر فقیر ہے تو وہ امیر ہو جائے گا۔ باللہ من شرور انفسنا، اور اللہ ہم ہر اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی گڑبڑیوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے تو ساری کائنات بھی پھر مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کی تقدیر میں اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی لکھ دے اور ہدایت سے محروم کر دے تو پھر ساری کائنات بھی مل کر اس کو عزت نہیں بخش سکتی ہے۔ تو میرے بھائی میں اور آپ نکاح کو آسان بنانے والے